الرزاق۔ الرزاق، الرزاق کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنے مخلوق کو رزق عنایت فرماتا ہے۔ اور رزق دینے کے مطلب، رزق دینے کا مطلب، جب اب رزق کی بات ہے تو ہم ہمیشہ رزق کو یہ صمجھتے کہ یہ صرف کھانا پینا ہے۔ یقیناً رزق جو ہے کھانا پینا بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے۔ یہ رزق کھانے پینے کے علاوہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی رزق میں آتا ہے۔ آپ کے پاس جو علم ہوتا ہے، نالج جو ہوتا ہے، وہ بھی رزق میں آتا ہے۔ آپ کے پاس اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں، اچھا آپ کا کردار جو ہوتا ہے، وہ رزق میں آتا ہے۔ آپ کو قلبی سکون اگر حاصل ہو، ذہنی سکون حاصل ہو، یہ ساری چیزیں رزق کا حصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی رزاق ہے، وہ آپ کے جسمانی رزق کا انتظام کرتا ہے اور روحانی رزق کا بھی انتظام کرتا ہے۔ تو وہ تو لامحدود دینے والا ہے، اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اس سے جو مانگو، جتنا مانگو، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا کوئی کمی پیشی کی بات نہیں۔ وہ سخی ہے، لامحدود اس کی سخاوت ہے۔ آپ اس سے مانگے، وہ آپ کو دے گا۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز کی کمی ہو یا نہ ملے۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والے کا ایمان اتنا پختہ ہونا ہے، اس کا یقین اتنا کامل ہو کہ وہ مانگے اسے مل جاتا ہے۔ کامل یقین جس کا ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جو بھی نکل جاتا ہے، جو جملہ نکلتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کی تقدیر میں کوئی چیز رکھا بھی نہ ہو، اگر کامل یقین کے مقام پہ جو شخص پہنچتا ہے، اس کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے، وہ دعا کر دیتا ہے کہ مولا یہ چیز عطا کر دے، تو اس کی تقدیر میں نہ ہونے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعائیں ہم اکثر کرتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ دیتا کیوں نہیں ہے؟ کئی لوگ دعائیں کرتے ہیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کی پڑھائی آگے نہیں بڑھتی ہے، کوئی تندرست ہے، تو کوئی قرض میں مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، دعا کرتے ہیں تو اللہ رزاق ہے، اللہ شافی ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی کنڈیشنز نہیں، وہ دیتا ہے، اس کے پاس روکنے کی عادت نہیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو ایک شک و شبہ ہوتا ہے کہ ہوتا کیوں نہیں ہے کام، اور اسی میں آ کر جب ہمارے کام نہیں بنتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بندے کا ایمان اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ دعا اس کے لیے ایک فارمیلٹی بن کے رہ جاتی ہے، اور اس کا حقیقی ایمان دنیائی اسباب پر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے کہ طبیعت بگڑ جانے پر ہاسپٹل جانے سے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے، دوا لینے سے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور دعا اس کو ایسے لگتا ہے کہ کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ ہاں یقین ہے دعا کرنا چاہیے، ایسا کوئی انکار تو نہیں کرتے، لیکن سب سے زیادہ یقین دواؤں پر ہوتا ہے۔ اکثر مساجد میں بھی لوگ دعاؤں کے لیے بولتے ہیں امام خطیب صاحب سے، جمعے کے دن دعا کریے، لیکن پھر بھی جو ہے زیادہ وزن، یقین کا وزن جو ہے ہاسپٹل کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، آپریشن کب ہو رہا ہے، کیا دوا لے رہے ہیں، اگر یہ انجیکشن مل جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یقین کا اکثر لوگوں میں پلڑا جو ہے دنیائی اسباب کی طرف زیادہ وزن ہوتا ہے، اور
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعاؤں کا جو یقین ہوتا ہے وہ یقین جو ہے کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہماری دعائیں یا تو جیسے حدیث ہے کہ دعا آپ کی ویسے بھی رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یا تو ڈیلے کرتا ہے اس کی مرضی سے، کیونکہ کوئی اور وقت پہ ملے گی چیز آپ کو، یا نہیں تو پھر اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور محشر میں آخرت میں آپ کو جو دعا آپ نے مانگی تھی اس دعا کو آپ کو اور مزید انداز میں آپ کو دعا کی قبولیت ہوگی، آپ نے مانگا اس کی اور مزید بہترین نعمتوں سے اللہ نوازتا ہے۔ یعنی آپ کبھی بھی مانگیں گے کچھ تو وہ ضائع تو نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے جو آپ نے مانگا ہے وہ فوراً طور پر عمل میں نہیں آ سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا مانگو تو عمل میں نہیں آئے گا، ایسا بالکل نہیں، وہ آتا ہے، کوئی بھی دعا مانگے آپ۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی رزق ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ محنت کرو اس کے بعد آپ کو رزق ملتا ہے، اور یہ نظام اللہ نے بنایا یقینا۔ یہاں پر بھی ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں، یہ سب سے بڑا دھوکہ شیطان نے ہمیں یاد دیا ہے کہ اب ایمان کا یقین کا پلڑا دنیائی اسباب پر اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کاروبار کرنے سے ہی رزق ملتا ہے، جاب کرنے سے ہی پیسہ آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ صرف نظام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں دوں گا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی جو ہے حکمت ہے اس میں۔ اگر سب بیٹھے بٹھائے آپ کو گھر پہ کھانا پینا سب آ جاتا تو پھر آپ ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ سست ہو جاتے، کچھ اور کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتے، پھر گناہوں کی طرف بڑھ جاتے، کیونکہ آدمی اگر سب بیٹھے بٹھائے اس کو مل رہا ہے تو پھر اس کو اہمیت نہیں رہتی چیزوں کی، اس کو اہمیت محسوس نہیں ہوتی۔ محنت کر کے لائے گا تو وہ رزق کی عزت کرے گا کہ میں دن رات کام کر کے آیا تو یہ روٹی میں کما پایا، تو اس کی عزت کرے گا۔ اس کو بیٹھے بٹھائے سب مل گیا تو پھر وہ عزت نہیں کرے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی یہ حکمت ہے کہ محنت کرو تو اس کو اہمیت بتانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ محنت کرو گے تو ہی رزق ملے گا، نہیں تو ملے گا ہی نہیں۔ وہ صرف ایک سنت کے اعتبار پہ، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت کا، انہوں نے بھی کاروبار تجارت کی ہے، صحابہ نے بھی تجارت کی ہے۔ ہماری نیت صرف کام کا جو ہم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، حقیقت میں ہمارا ایمان بالکل اس چیز پر ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں کام کروں گا اور یہ کاروبار کے ذریعے سے ہی مجھے مال مل رہا ہے، جی نہیں۔ اگر آپ وہ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کو وہ ملتا، کیونکہ وہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ آپ تھوڑا کرتے تب بھی ملتا، بہت زیادہ کرتے تب بھی ملتا، جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ ہمارا کامل یقین، کامل ایمان اس بات پر ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر پہ بیٹھ جائے، اب جو ملتا ہے ملے گا، اور آ، اور گھر میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں تقدیر ایسی بھی ہوتی ہے جہاں پر ایسا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کام کرو گے تو ہی ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا۔ ایسے بھی تقدیر ہوتی ہے جہاں پر تم اگر اس راستے پر جاؤ گے تو تمہیں چوٹ لگے گی، تم گر جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اگر تم اس راستے پہ نہیں گئے، کوئی اور راستے سے گئے تو تم بچ جاؤ گے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ گھر بیٹھ جائیں گے، جو ملنا ہے مل ہی جائے گا، اگر یہ سوچ کے گھر بیٹھ جائے تو پھر اگر آپ کی تقدیر ایسی ہو کہ آپ کام کرو گے تو ہی ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، تو ہو سکتا ہے تب آپ کو نہ ملے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کے کام کرنے سے ہی
آپ کا کام، آپ کا کاروبار آپ کو دلا رہا ہے؟ جی نہیں، رزاق ہی دلا رہا ہے، وہی دیتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہوتی ہے، کسی کو بنا کام کرے دیتا ہے، کسی کو کام کروا کے دیتا ہے، کسی کو گھر بٹھا کے دیتا ہے، کسی کو کام کروا کے دیتا ہے۔ لیکن آج سب سے بڑا دھوکہ ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ اب یہ کاروبار ہی مجھے پیسہ دیتا ہے، یہ یہ نوکری سے ہی مجھے مال ملتا ہے، یہ نہ کروں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، پیاسا مر جاؤں گا۔ یہ ہمارے ذہن میں اس طرح سے بیٹھ گیا، یہ سوچ سوچ کر اب ہم نے اس کو ایک ایسا ڈھال بنا لیا، ایسا ڈھال بنا لیا اپنے نفسانی خواہشات کو پورے کرنے کی، کہ نوکری کے نام پر، کاروبار کے نام پر اب بندہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو رزاق رزق دیتا ہے اسی کی عبادت سے غافل ہو رہا ہے، اور دنیائی اسباب پر اس کا یقین اتنا پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اب میں کام کرتا جاؤں گا تو مجھے مال ملتا جائے گا، میں 8 گھنٹے کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا، میں 12 گھنٹے کروں گا تو اتنا ملوں گا، 16 گھنٹے کروں گا تو اور زیادہ ملے گا۔ بس اس کا یقین اتنا دنیا پر کامل ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ پلٹ کے یہ سوچتا ہی نہیں کہ رزق دینے والا تو رزاق ہے۔ اس میں یہ بہت بڑا دھوکہ آج شیطان دے رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے، اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی بندے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادات سے غافل ہے، ان کی غفلت کی وجہ بالکل اکثر بیشتر یہی ہے کہ وہ بندے رزق کی تلاش میں یہ کہتے ہیں کہ میں تلاش میں نکلا ہوں، کاروبار، بزنس، پڑھائی، کریئر، اس کے چکر میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی اسی ذریعے سے یہی میرا رزق دینے والا سورس ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حقیقت میں جو سورس ہے وہ رزاق ہے، وہ چاہے تو آپ کو کوئی بھی ذریعے سے دے سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک دعا ہے، کامل دعا، اور دوسری چیز ہے کامل یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ رکھ کر اگر آپ دعا کریں گے، آپ کامل یقین کے ساتھ دعا کریں گے، تو آپ کو گھر بیٹھے بھی رزق آ سکتا ہے۔ اب یہ بات دیکھیے میں ثابت کر سکتا ہوں، اس کا قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں ایک ایسا شخص تھا جو یہ سمجھ گیا، اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ چونکہ اللہ رزاق ہے، وہی رزق دیتا ہے، تو میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا ذکر کرتے ہوئے، میں کوئی کام کاج نہیں کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ڈائریکٹ رزق بھیجے گا کیونکہ وہ رزاق ہے۔ یہ کہہ کر اب وہ گھر میں ذکر کرتے بیٹھ جاتا ہے۔ اب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم پاگل ہو گئے ہو کیا، کام تو کرنا ضروری ہے، یہ طریقہ ہے، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہے اللہ کے، وہ خود بھی کام کرتے ہیں، کاروبار وہ بھی کام کرتے ہیں، تو جب نبی کام کرتے ہیں تو کیسے تم ذکر کرتے بیٹھ سکتے ہو اور یہ امید کر رہے ہو کہ اللہ گھر پہ رزق بھیجے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تو رزاق ہے، رزق تو ہر حال میں دیتا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، تو میں تو ذکر کرتا رہوں گا، کام نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ اللہ مجھے گھر پر بھیجے۔ تو اور اس شخص کا یقین اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ 100% یقین ہوتا ہے کہ اللہ ضرور دے گا، وہ رزاق ہے۔ تو میں یہاں پر اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا شروع کر دے، میں آپ کو کامل یقین کی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کامل یقین سے ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے رزق عطا کرتا ہے، یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں۔ تو وہ ایسے ذکر کرتے بیٹھ جاتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا ہو، اب وہ امید کرتا ہے کہ اللہ مجھے گھر پہ رزق بھیجے گا، کہیں نہ کہیں سے آسمان سے، چھت سے آئے گا اور میں جو ہے کھاؤں گا۔ اب کچھ دن ایسے نکل جاتے ہیں، اب اس کو بھوک لگتی ہے، کیا دیکھتا ہے اچانک اس کے گھر میں گائے جو ہے کا بچڑا اندر آ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس گائے کے بچڑے کو بھیجا میرے پاس، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ فوراً وہ اس کو پکڑ لیتا ہے
ذبح کرتا ہے اور اس کو بھون کر جو ہے کھا لیتا ہے۔ وہ کھانے کے بعد جو گائے کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے گھر پہ آ کے دیکھتا ہے کہ تم نے میرے گائے کو کاٹ کے کھا لیا، یہ تو میری گائے تھی، تمہارے گھر میں آ گئی، تمہارے گھر میں داخل ہو گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے بھیج دیا اور تم اس کو کاٹ کے کھا لو۔ تو پھر وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم اس کے پیسے دو، اور وہ تو غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو بس اللہ کی امید پہ بیٹھا ہوں کہ وہی دے گا۔ اب لوگوں کو جمع کرتا ہے وہ کہ میرے گائے کو اس نے کھا لیا، اب انصاف کرو۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے دیکھیے اس شخص نے یہ ذکر کرتے بیٹھ گیا تھا، اللہ اللہ کہتے کہتے اللہ ہی بھیجے گا رزق، اور گائے اس کے گھر میں چلی گئی اور یہ ذبح کر کے کھا لیا۔ حقیقت میں یہ گائے اس کی تھی اور یہ گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ سارا قصہ وہ لوگ سناتے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یہ سننے کے بعد اس شخص سے، گائے کے مالک سے کہتے دیکھو یہ بیچارہ اللہ کی یقین میں ذکر میں بیٹھ گیا تھا اور وہ سمجھا کہ اللہ نے بھیجا، اس یقین سے اس نے کھا لیا اس کو۔ تم ویسے بھی بہت مالدار ہو، پیسے والے ہو، تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک گائے اگر اس نے کھا لی تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کے نام پہ اس کو معاف کر دو۔ لیکن وہ گائے کا مالک بڑا ضدی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، مجھے چاہیے اس کا پیسہ، میں معاف نہیں کروں گا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بار کہتے دیکھ لو میں کہہ رہا ہوں معاف کر دو اللہ کے نام پر، کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا، انصاف چاہیے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہو دیکھو میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، سن لو میری بات، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو بچی کچی دولت ہے وہ بھی تم ہاتھ نہ دو بیٹھو اس سے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں ہرگز جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے چاہیے میری گائے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ٹھیک ہے، میں نے تمہیں موقع دیا تھا لیکن تم نہیں مانے، تو میرا فیصلہ سنو۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری ساری جائیداد دولت سب کچھ تم اس غریب کے نام پہ کر دو۔ تو سب لوگ حیران ہو جاتے یہ کیسا انصاف ہے، اور گائے کا مالک چیخنا چلانا شروع کر دیتا یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں، میری گائے کو اس نے کھا لیا اور آپ کہتے ہیں کہ میری ساری جائیداد دولت اس غریب کو دے دیا جائے اللہ کے ذکر کے نام پہ، یہ کیسی بات ہے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہتے دیکھو میں موقع دیتا ہوں، تم اپنی دولت اس کے نام کر دو ورنہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ اور غصہ ہو جاتا ہے یہ کیسی بات ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے مجھ پر، ایسی ایسی باتیں وہ کہتا ہے۔ میں اپنے انداز میں الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب لوگ بھی حیران ہیں کہ اللہ کی نبی ہے اور یہ کیسا انصاف ہو رہا ہے کہ کسی کی گائے کو اس نے کھا لیا اور اسی کی ساری دولت اس غریب کے نام پہ کی جا رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تمہیں بہت موقع دیا ہے تو تم تیار نہیں ہو، تو لہٰذا اب میں یہ بھی کہوں گا کہ تم مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو۔ چلو میں حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ سب کو وہ ایک پیڑ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں جو گائے کا مالک تھا تم اس پیڑ کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں کہ اس پیڑ کو کاٹو۔ تو اس پیڑ کو کاٹا جاتا ہے۔ وہ پیڑ کو کاٹنے کے بعد وہاں پہ ایک قبر نکلتی ہے، وہاں پہ انسان کا ایک قبر ہوتی ہے، قبر کہتے ہیں اس کو کھودو۔ قبر کھودی جاتی ہے۔ تو جب خبر کھودی جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک لاش ہے، اس اس میں لاش ہے اور وہ لاش کے اوپر تلوار بھی ہے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو لاش ہے
یہ لاش دراصل یہ غریب آدمی جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس کے والد کی یہ لاش ہے، اور جو گائے کا مالک ہے اسی نے اس غریب کے والد کا قتل کیا ہے، اور یہ ساری جائیداد جو اس کے پاس آج ہے، یہ ساری جائیداد دولت اس غریب کے والد کی تھی، اس نے اس کو قتل کر دیا اور ساری دولت وہ ہڑپ لیا۔ تو اس حساب سے یہ ساری دولت جو گائے کے مالک کے پاس ہے، دراصل حقیقت میں یہ ساری جائیداد اس غریب کی ہے، اس غریب کا حق اس نے مار لیا ہے، اور یہ حقیقت اللہ نے اس پر پردہ ڈال کے رکھا تھا۔ اس نے غلط کیا، گناہ کیا، ظلم کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا تھا، اس کے عیب کو، لیکن اس کو موقع دیا گیا تھا کہ تم اس غریب یا اللہ کے ذکر میں بیٹھا تھا، ایک گائے معاف کر دیتے تو کیا جاتا، ویسے بھی یہ گائے اسی کی تھی، لیکن تم نے اس بات کو مانا نہیں۔ تو داؤد علیہ السلام فرماتے یہ ساری جائیداد اس کے نام پہ کر دی جائے، تو وہ ساری جائیداد اس غریب کے نام پہ کر دی جاتی، اور یہ بھی کہتے اس غریب کو قتل کا بدلہ قتل ہے، لہٰذا اس نے تیرے باپ کو قتل کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تو اس شخص کا قتل کر دے، اور اس شخص کا قتل بھی کروا دیا جاتا ہے۔ تو جو غریب اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ اچانک کروڑ پتی بن گیا، مال و دولت آ گئی، کھانا بھی آ گیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ واقعہ ایسا بھی گزرا ہے، جو اللہ کے بندے اللہ کے کامل یقین پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے غیب سے بھی رزق عطا کرتا ہے، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس کا یقیناً مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اب اس طرح سے بیٹھ جائے، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری میں سے تھوڑا سا ٹائم ایڈجسٹ کر کے، یا اپنے کاروبار میں اتنا زیادہ بھی ٹائم نہ لگا دے کہ آپ کو عبادات میں، ذکر میں جو ہے ٹائم نہیں مل رہا ہے، جتنا کام آپ کو کرنا ہے اتنا ہی کریے، کامل یقین ذکر میں، عبادات میں، دعاؤں میں رکھیے، کیونکہ حقیقت میں آپ کو اسی کے ذریعے سے رزق ملنے والا ہے، اور یہی ایک ذریعہ ہے، عبادات، ذکر، جو آپ کو حقیقت میں آپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ کھانا پینا، یہ گھر بنانا، مکان، گاڑی، بنگلہ، یہ سب ہمارا مقصد کبھی نہیں رہا ہے بھی نہیں۔ وہ ضرورت کے حساب سے آپ کام کریے، کام کو، کاروبار کو، کمانے کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے، ابھی اس کی مرضی پہ چھوڑ دے کہ مولا 8 گھنٹے مجھے کام کرنا ہے، یعنی صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کا حکم ہے، تو اب 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، جو بھی 8 گھنٹے کا کام کریے، جس میں جتنا کام آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ہی کریے، حد سے زیادہ برڈن مت لے لیجیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، 24 گھنٹے میں نیند بھی قربان ہو رہی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارتے، بیوی کا بھی حق مار رہے، بچوں کا بھی حق مار رہے، نیند بھی، خود کے جسم کے اعضاء کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کو بھی حق دینا ہے، آپ کو سونا چاہیے، آپ کا اپنے خود کا بھی خیال رکھنا آپ پہ لازم ہے، کھانا بھی وقت پہ نہیں کھاتے، اتنا کام، اتنا کام، اتنا کام کرتے کہ نہ نمازوں کی پتہ، نماز پڑھتے بھی ہے اتنی جلد بازی میں پڑھتے کہ ہوش ہی نہیں رہتا، ذکر کرنے کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی وقت نہیں ہے، جمعے کے دن کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ تو ان سارے عبادات جو اصل میں، حقیقت میں جو مقصد ہے، اس مقصد کو چھوڑ کر ہم سب کچھ کاروبار، یعنی رزق کی تلاش کے پیچھے لگا دیے۔ اس سے ہو یہ رہا ہے، جتنا آپ کام کرتے جا رہے ہو اتنا ہی گم ہوتے چلے جا رہے، اس کے بعد رزلٹ کیا ہوتا ہے، آپ یہی دیکھتے ہیں کہ سب کر کے کرانے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ حاصل کچھ نہیں ہوا، حاصل کچھ نہیں ہوا، موت آ گئی، ختم ہو گئی زندگی، جتنا کمایا تھا سب چھوڑ کے چلے گئے، حاصل کیا ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔
کیونکہ جو مال وہ کماتا ہے وہ مال کو استعمال کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ کاروبار میں اتنا مشغول ہے کہ پیسہ بینک میں جمع ہوتے ہی رہتا، لیکن وہ خرچ کرنے کے لیے بھی ٹائم اس کے پاس ہے نہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ مال تو کما رہے ہیں لوگ، لیکن وہ کمانے کے چکر میں ہو یہ رہا ہے حقیقت میں جو مقصد سے ہم پیدا ہوئے وہ مقصد سے ہم غافل ہو گئے۔ یہ ہمارا مقصد ہرگز نہیں، ہمارا مقصد ہے معرفت الہی۔ اللہ رزاق ہے، یہ رزق دینے والا ہے، اور وہ ہر حال میں رزق دیتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور دعوت دو، تو وہ جانے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، میں تو دعوت کے لیے نکل گیا، مجھے ٹائم لگے گا واپس آنے میں، تب تک میرے بیوی بچوں کا، میری فیملی کا کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے گا پلائے گا، ان کا کیا ہوگا، ان کو یہ خیال آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ یہ پتھر ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اس پہ اپنا عصا، اپنی لکڑی جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو مارو پتھر پر، اور پتھر کو مارتے تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھر ایک اور پتھر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ اس پر بھی اپنا عصا مارو، وہ مارتے ہیں تو وہ پتھر بھی ٹوٹتا ہے، پھوٹ کے نکلتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک جانور، کوئی کیڑا بیٹھا ہے اور وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ یہ دیکھو، یہ پتھر کے اندر ہے، دو پتھروں کے اندر ہے، اور میں اس کو رزق وہاں پر پہنچا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق کو رزق کا انتظام ایسے کرتا ہے کہ اس کو اب ہر مخلوق کا ٹھکانہ 100% ایگزیکٹ پوزیشن اس کو پتا ہے، کون سا مخلوق، کون سا جانور، کون کہاں بیٹھا ہے، کس کو بھوک لگی ہے، کون کھانے کی طلب کر رہا ہے، کس کو پانی چاہیے، کس کو کھانا چاہیے، وہ وقت پہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ کا ٹیمپرری لوکیشن بھی اس کو پتا، ٹیمپرری ایڈریس بھی معلوم ہے، پرماننٹ ایڈریس بھی پتا ہے۔ کبھی کچھ لوگ مکان پہ ہوتے، کبھی وہ کام کے لیے، کاروبار کے لیے کہیں اور جاتے، ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، ٹیمپرری آپ کا ایڈریس، یا رشتہ دار کے پاس چلے گئے، آپ کا وہ ٹیمپرری لوکیشن ایڈریس ہے۔ تو ایسا نہیں کہ رزق اللہ آپ کے گھر پہ بھیجتا ہے اور آپ اچانک باہر چلے گئے تو رزق گھر پہ پہنچ گیا تو آپ مس کر دیے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ جہاں پر رہو گے وہاں پہ رزق پہنچ جاتا ہے، وہ آپ کا ایڈریس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، ایگزیکٹ لوکیشن آپ کا جانتا ہے، وہاں پر وہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ کہیں بھی جا کے بیٹھ جاؤ، کوئی بھی رشتہ دار کے پاس جاؤ، کوئی بھی دنیا کے کوئی بھی کنٹری میں چلے جاؤ، آپ کا رزق وہاں پہ پہنچے گا، اور وہ ڈیسائیڈڈ ہے، وہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دل، آپ کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دل میں خواہش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جان جاتا ہے کہ اس کی خواہش ہے، چلو میں پوری کر دیتا ہوں۔ ایسا کئی بار میرے خود کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، یہاں تک کہ کھانا کیا چاہتے ہو وہ بھی نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ ٹیسٹ کو بھی عطا کرتا ہے۔ یہ حقیقت، یہ راز اللہ نے مجھے بتایا۔ دیکھیے، یہ راز اللہ نے میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ جیسے کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں گھر میں میٹھا کھا رہا تھا، یہ مشہور جو ہے کھیر ہے حیدرآباد کے پرانے دعوتوں میں، کدو کی کھیر جسے کہتے ہیں، ابھی تو زیادہ نہیں بن رہی وہ کھیر۔ تو یہ کھیر جو ہے گھر میں دعوت تھی تو ہمارے مسز نے بنایا،
تو میں نے اس کھیر کو ٹیسٹ کیا. تو جب میں نے کھایا تو مجھے اچانک ہمارے جو بڑے بہن ہیں ان کی شادی غالباً آج سے 20-25 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. میں جب چھوٹا تھا، 25 سال پہلے کی بات. تو ان کی شادی میں وہی کھیر بنائی گئی تھی، لیکن اس دور کا جو ٹیسٹ تھا وہ بالکل مختلف تھا اور بہترین ٹیسٹ تھا. اور اتنا ٹیسٹی تھا وہ کہ اتنے سال کے بعد بھی مجھے وہ ٹیسٹ یاد ہے کہ اتنا ٹیسٹی تھا وہ. تو میں جب کھا رہا تھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ بات جو شادی میں تھی بہن کی، وہ ٹیسٹ آج تک کوئی لا نہیں پا رہا اس کو. یہ ٹیسٹی ہے لیکن وہ بہن کا جو ٹیسٹ شادی میں جو ٹیسٹ تھا وہ ٹیسٹ آج تک نہیں آیا. میں نے صرف کسی سے کہا نہیں، بس دل میں سوچا اور میں نے کھا لیا اس کو. کچھ دن گزرے، اس کے بعد پھر گھر میں ایک اور دعوت ہوئی. اس دعوت میں پھر سے کہا گیا کہ یہ میٹھا کھیر پھر سے بنا دو. اتفاق تھی وہ دعوت میں ہمارے بڑے بہن آئے تھے، ہمارے بھونئی صاحب بھی دعوت میں وہ گھر پہ آئے تھے. اب دیکھیے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں میں، وہی کھیر ہے ہمارے مسز نے بنایا جو ہمیشہ بناتی ہے، لیکن وہ ٹیسٹ کبھی نہیں آتا. اس دن وہ بیٹھے، میں بھی بیٹھا، سب بیٹھے. اب میں کھیر کھا رہا ہوں. جیسے ہی میں نے پہلے ایک سپون لیا، اچانک مجھے وہ پرانا 25 سال پہلے کا ٹیسٹ 100% وہی ٹیسٹ آ گیا. میں حیران ہو گیا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک یہ تو وہی ہمارے مسز تو یہ ہمیشہ بناتے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ پہلے کبھی نہیں آیا، اتنے سال سے وہ بنا رہی، لیکن یہ کیسے ہو گیا. پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل فیلنگ ہوگی، کیونکہ میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے اس وجہ سے اسے ٹیسٹ آ رہا ہے. لیکن اتفاق کی بات دیکھیے کہ جس کی شادی تھی ہمارے بہن کے ہسبینڈ، ہمارے جیجا جی بھونئی صاحب، وہ بالکل میرے سامنے بیٹھے تھے. وہ ایک سپون لیے اور وہ بھی کہے کہ یہ تو 100% میری شادی کا ٹیسٹ ہے. اور باقی لوگوں نے جتنے کہا، سب نے کہا کہ یہ تو یہ پرانی شادی کا ٹیسٹ ہے. اتنا پرانا ٹیسٹ کیسے آ گیا. میں نے مسز سے پوچھا کہ اب کچھ اور آپ نے اس میں ڈالا، میٹھا کچھ چینج کیا؟ کہا کہ کچھ بھی چینج نہیں ہوا، بالکل جو میں ہمیشہ بناتی ہوں میں بالکل ویسے ہی بنائی. اب یہ 25 سال پرانا ٹیسٹ آیا کیسے اس میٹھے میں، سب حیران ہے. اور یہ راز میں نے کسی کو بتایا نہیں، بھی بعد میں نے بتایا راز بہت کم لوگوں کو. آپ کو آج یہ علم عبرت کے لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے دل میں جب کبھی کبھی ہم یہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ مجھے چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. آپ کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھی اس کو بھی قبول کر کے وہ ٹیسٹ بھی لا لیتا ہے. یہ رزاق ہے. اور جب آپ خود پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ کا یقین اور کامل ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں حق ہے یہ. اب یہ عین الیقین نہیں، دیکھ کے نہیں، یہ علم الیقین نہیں، پڑھ کے نہیں، آپ دیکھ کے یقین کرتے ہو کہ حق ہے. میں نے چاہا اور مولا نے اس کو ایسے کر دیا جو کہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ کوئی 25-30 سال پرانا ٹیسٹ. جب تمہارے مسز تو میری تو جب شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو پتا ہی نہیں وہ ٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے جو ہمیشہ جیسے وہ بناتی ویسے ہی انہوں نے بنایا، کہ ٹیسٹ کیسے چینج ہو گیا. تو یہ رزاق ہے. ایسے وہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، سنتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے. آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. ایسے کئی بار میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں. جیسے میں ایک مرتبہ میں قطر گیا تھا ٹریننگ کے لیے. وہاں پر بھی پہلے دن میری 2-4 دن کا سٹے تھا وہاں پر. پہلے دن جیسے میں گیا، وہاں پہ ہمارے دوست دی قرآن فاؤنڈیشن کے والنٹیئر، وہاں پہ عمران بھائی، وہاں پہ وہ قطر میں جاب کرتے، تو فوراً میرے پاس آ گئے ہوٹل پر اور مجھ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ چلیے شام میں، ویسے میں عصر میں میرا کام ختم ہو جاتا ہے، وہ آ گئے میرے پاس. عصر مغرب عشاء ایک ساتھ ہوئی نماز.
پھر وہ ڈنر پہ مجھے لے گئے، تو انہوں نے کہا یہاں پہ خنافہ جو میٹھا ہے ٹیسٹ، وہ ماں کا جو ڈش ہے عرب کا، میں کہا کہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، ہم ٹرائی کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا پہلے دن ہم آ، اتفاق ہوا کھانے پینے میں بھول گئے، میٹھا ہم نے آرڈر نہیں کیا۔ پھر دوسرے دن پھر سے وہی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کنافہ کھانا آپ کو ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آج تو کھا لیں گے، کل بھول گئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن بھی بھول گئے، اور تیسرے دن ہوا یہ کہ تیسرے دن میری شام کی فلائٹ تھی، تو میں ہوٹل سے نکلا، آفس سب پیک اپ کر کے میں نکلا، اور ٹریننگ دے کر میں سیدھا آفس سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ جانا تھا مجھے، شام کی میری فلائٹ تھی۔ تو 2 دن مس ہو گئے، تو تیسرے دن ہوا یہ کہ مجھے خیال آیا کہ کنافہ کھانے سے رہ گئے، وہ مس ہو گیا۔ اب میں تو چیک آؤٹ کر رہا ہوں اور مجھے آفس جانا ہے، پھر وہاں سے نکلنا ہے شام میں، تو مس ہو گیا۔ بس صرف اتنا ذہن میں یہ بات آئی۔ اب آپ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ آفس میں لنچ کا انتظام آفس کی طرف سے ہوتا ہے، وہ لوگوں نے اتفاق سے دیکھیے کہ لنچ میں کھانے کا انتظام جو مجھے کیا، اس کے ساتھ وہی میٹھا جو خواہش میں نے کی کنافہ کھانے کی، وہ میٹھا ان لوگوں نے لایا۔ میں شوق ہو گیا کہ مولا میں تو دعا بھی نہیں کیا ہوں، اور وہ کنافہ کبھی لاتے ہی نہیں ہیں عام طور پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ریئر ہے اس کمپنی میں کہ کنافہ آرڈر کیا جائے، اتفاق ہے، وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ اتفاق کی بات ہے کہ بس جو آرڈر کر رہے تھے کھانا، ان کے دل میں آیا کہ کنافہ آرڈر کیا جائے۔ غیر معمولی ہے کیونکہ آفس کے انوائرمنٹ میں یہ میٹھا کبھی آرڈر نہیں ہوتا ہے۔ اکثر وہ لوگ جو ہے ڈیزرٹس میں فروٹس ہوتے ہیں، یا نہیں تو پھر کیک یا آئس کریم ہوتا ہے۔ کنافہ میٹھا آفس کے لنچ میں انتظام ہونا یہ بہت مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رزاق کی شان دیکھے کہ خواہش ہم نے کی، ہم بھول گئے لیکن وہ نہیں بھولا۔ کہا کہ تمہاری خواہش تھی، تم تو بھول گئے ہو، 2 دن بھی تم آرڈر نہیں کیے، تو میں تمہیں کھلا کے ہی بھیجوں گا یہاں سے۔ اور جب میں ایک ایک نوالا کھا رہا تھا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ مولا یہ تو بہت چھوٹی چیز تھی، ویسے اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن تو اس کو اتنا امپورٹنس دے رہا ہے کہ ہماری چھوٹی سی خواہش ہو اور تو اس کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ کیسی تیری شان ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندے کوئی چیز کی خواہش کرے اور اس کو نہ دے۔ حالانکہ میرے لیے وہ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح سے نظام کو بدل دیا آفس کے، جہاں پہ جو نظام نہیں تھا اس کے نظام کو اس نے بنایا۔ اور میں کھا ہی نہیں پایا، میں کھا تو رہا تھا لیکن کھانے سے زیادہ میں تو رزاق کو یاد کر کر کے رو رہا تھا کہ مولا تو کیسی بڑی شان والا ہے کہ جو خواہش دل میں کرتے ہیں تو اس کو کھلا دیتا ہے۔ حالانکہ اب مجھ جیسے معمولی بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو جو بندے اللہ کے قریب ہو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا، کہ کیسے وہ دل میں سوچتے ہیں۔ لیکن دیکھیے یہی تو خاص بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے یا انبیاء ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ خواہش خود کے لیے نہیں کرتے۔ اگر خود کے لیے کرتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 روز بھوکے نہیں رہتے۔ اب دیکھیے مجھ جیسے معمولی آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں ٹیسٹ کی خواہش کرتا ہوں تو 30 سال پہلے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، میں کھانے کی خواہش کرتا ہوں تو آفس میں انتظام ہو جاتا ہے۔ جب امتی کا یہ حال ہو تو پھر نبی کا کیا حال ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ وہ 4 روز بھوکے رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ خواہش ہی نہیں کرتے۔ اگر خواہش کر لیتے تو پھر جنت سے اللہ کیا کیا نہیں اتار دیتا۔
وہ خواہش کر دیتے خود کے لیے تو جنت سے کیا نہیں اتر آتا، لیکن نہیں کیا۔ خواہش کیا تھی؟ خواہش تھی کہ اللہ نے جو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ رزاق ہے، مجھے رزق دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ خواہش کس چیز کی تھی؟ تقسیم کرنے کی خواہش تھی، خود کھانے کی خواہش نہیں، نہ خود کے گھرانے کو کھلانے کی خواہش، خود بھی بھوکے رہے، خود کا گھرانہ بھی بھوکا رہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بھی 4 روز بھوکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہے اور کسی صحابی نے ان کو کھانے کی دعوت دی، تو وہ روٹیاں پیش کیے صحابہ کے ساتھ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روٹی اٹھائی اور اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ یہ روٹی میری شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کو پہنچاؤ، کیونکہ میری بیٹی نے 4 روز سے کچھ نہیں کھایا ہے، اس کو پہنچا دو، وہ کھائے گی پھر میں کھا لوں گا، یہ روٹی اس کو پہنچا دو۔ یہ کہہ کر روٹی بھیجتے ہیں صحابی کے ہاتھ سے۔ آپ دیکھیے کہ خاتون جنت ہے، یعنی وہ ان کی والدہ اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سارے مکے کی ملکہ ہے، یعنی مکے کی سب سے مالدار خاتون ہے، اور والد رحمت للعالمین ہے، دونوں جہاں کے مالک ہیں۔ جس کی بیٹی ایسی کہ باپ کا حال یہ کہ دونوں جہاں کے مالک ہے، ماں کا حال یہ کہ ساری مکہ کی ملکہ ہے، اور ایسے گھرانے کی بیٹی 4 روز سے بھوکی ہے۔ آپ ساری دنیا میں مجھے بتا دے تلاش کر کے کہ اتنی زیادہ پوزیشن والی لڑکی کوئی ہو جس نے ایک لباس پہ زندگی گزاری ہو۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فاطمۃ الزہرا کی طرح کوئی پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگی۔ یہ شان ہے خاتون جنت کی۔ کیا وہ خواہش کرتی تو کیا نہیں ملتا، بتائے آپ۔ ان کی والدہ خود اتنی مالدار تھی، والد تو دونوں جہاں کے مالک ہے۔ اکثر بچیوں کی عادت ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ ضد کر کے امی ابا یہ چاہیے، یہ ڈریس چاہیے مجھے، ایسا سونے کا ہار چاہیے مجھے، یہ چاہیے، اور والد بچی کے کہنے پر کیا کیا نہیں دلا دیتے۔ لیکن دیکھیے قربان جائے، وہ کبھی اپنے خود کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اگر مانگتی تو امت کے لیے دعائیں مانگتی، بس امت کے لیے دعائیں مانگتی۔ یہ گھرانہ حسنین کریمین حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، وہ خود بھی بچے تھے، وہ خود بھی دودھ کے لیے بھوکے رہتے تھے، دودھ نہیں پیتے، پیسے دودھ کے لیے دودھ انتظام نہیں ہوتا، حالانکہ وہ چاہتے دعا کر دیتے۔ دعا کیا، وہ دل میں خواہش بھی کر لیتے۔ دیکھیے ہم جیسے گنہگار دل میں خواہش کر رہے تو رزاق انتظام کر رہا ہے، وہ دل میں خواہش بھی کر لیتے تو اللہ کی قسم جنت سے دودھ اتر آتا۔ اس کا مطلب وہ خواہش بھی نہیں کرتے۔ کیا خواہش کرتے؟ ان کی خواہش کیا تھی؟ خواہش رضائے الہی کے سوا کچھ نہیں تھی، بس کھانا پینا مکان دکان یہ سب بات اس کو وہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ ان کا سارا فوکس امت پر تھا، بس کہ امت سنور جائے، ہم جیسے گنہگار راستے پر آ جائے، صراط المستقیم پہ آ جائے، ہم جیسوں پر وہ اپنی ساری زندگی لٹا دی۔ یہ گھرانہ ہے، یہ قربانیاں ان کی ہے۔ ایک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ایمن کے ساتھ ہے، بھوکی ہے، کھانے کا انتظام نہیں، تو کیونکہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو وہ کیا سوچتی ہے کہ میں بن سحری کا روزہ رہ لیتی ہوں، صرف پانی پی کر سحری کرتی ہے اور روزہ کنٹینیو کرتی ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے تو
کوئی ہدیے میں پڑوسی کوئی ہدیے میں ان کو کھانے کے لیے کچھ لے کے آ کے دیتے، تحفہ. تو جیسے وہ کھانا دیتے ہیں، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتی ہے، نوالا اٹھاتی ہے روزہ کھولنے کے لیے، کیا دیکھتی کہ گھر پہ فقیر دستک دیتا ہے کہ اماں کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ تو بس کھانے کے لیے جو ہوتا ہے وہ سب کچھ وہ فقیر کو خیرات کر دیتی ہے، پھر پانی سے افطار کرتی ہے، پھر کنٹینیو ایسے رہتی ہے. دوسرا دن ہو گیا، پھر سحر میں پھر پانی پیتی ہے، پھر افطار کا وقت ہو گیا دوسرا دن، پھر پڑوس سے کسی نے ہدیے میں کھانا لا کے دیا، وہ دسترخوان پہ بیٹھتی ہے، پھر کیا دیکھتی ہے عین وقت پر فقیر دستک دیتا ہے، تو پھر اٹھتی ہے، سارا کچھ دسترخوان پہ جو ہے خیرات کر دیتی ہے. 2 دن ہو گئے. اب تیسرا دن دیکھیے، تیسرا دن بھی کنٹینیو پانی پر ہے، سحر پانی سے سحری، پھر افطار کا وقت ہے، پھر کسی نے ہدیے میں کھانا دے دیا، تیسرا دن ہے، فقیر دستک لگاتا ہے کھانے کے لیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے وہ سارا کھانا اٹھاتی ہے دینے کے لیے، تو ام ایمن کہتی ہے کہ عائشہ کیا کر رہی ہو تو؟ ہم 3 روز سے بھوکے ہیں، 3 دن ہو گئے، کچھ نہیں کھایا، ابھی بھی خیرات کرتی ہو، ابھی بھی صدقہ دیتی ہو، خود نہیں کھاؤ گی؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس گھر پہ کوئی بھی اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، یہ گھر پہ جو آتا ہے لے کر ہی جاتا ہے، لہٰذا میں اس فقیر کو خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتی، یہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہے کہ وہ بھی خیرات کر دیتی. یہ گھرانہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، خود بھوکے رہ کر امت کو کھلاتے گئے، خود بھوکے رہ کر. یہی شان ہے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ محتاج نہیں تھے، وہ تو رزق تقسیم کرنے والے خاسم ہیں. دیکھیے امت کے لیے اپنا سب کچھ، اما ختیجہ سب کچھ، اتنی مالدار تھی، سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. جب ان کا انتقال کا وقت آیا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ چراغ میں جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، گھر اندھیرا ہو گیا تھا، اور کفن خریدنے کے لیے کفن خریدنے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں تھے اس وقت. یہ کون ہے؟ مکے کی ملکہ ہے، شادی سے پہلے مکے کی ملکہ تھی، شادی ہونے کے بعد اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، کچھ بھی باقی نہیں رکھا، یہاں تک کہ خود کے لیے کفن خریدنے تک کا پیسہ انہوں نے نہیں رکھا. ہم پراپرٹیز چھوڑ کے جانے کی بات کرتے ہیں، بچوں کا فیوچر، زمین خریدو، گھر خریدو، مکان خریدو، پراپرٹیز خریدو، اور وہ لوگ پراپرٹیز تو لٹاتے چلے گئے اللہ کی راہ. ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اپنا سب کچھ ان لوگوں نے لٹا دیا، اور ہم یہ نعمتوں کو آج لے کر سمجھتے کہ ہماری محنت سے ہم کو مل رہا ہے. ہم کرتے ہی کیا ہے بتائے؟ یہ تو رزاق کی شان ہے اور رحمت للعالمین کی شان ہے کہ وہ تقسیم کرتے جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم تو کوئی کچھ چیز لینے کے لائق ہی نہیں. دیکھیے ایسا ایک عمل اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھے، ایسا ایک عمل کے بارے میں سوچے جو عمل کی بنیاد پہ ہم کو مل رہا ہوگا. سوچئے آپ لوگ، کیا ہماری نماز صحیح ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت ہم صحیح کرتے ہیں؟ کیا ذکر صحیح کرتے ہیں؟ ایسا کون سا عمل ہے جس پہ ہم ناز کر سکیں؟ ایک بھی عمل ہمارا کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن دیکھیے کیا کبھی کھانے پینے میں کوئی کمی ہوئی؟ کھانے سے پہلے، سوچنے سے پہلے سٹاک پڑا ہوتا ہے گھر میں، ہمارے ایک ایک مہینے کا راشن پڑا ہوتا ہے اکثر لوگوں کے گھروں میں.
اتنا انتظام رزاق نے کر رکھا ہے، لیکن دیکھیے اس کے بعد کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا ذکر کرنے ٹائم نہیں ہے، اتنے بزی ہے کہ ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، سیشن کی دعوت دو اسماء الحسنہ کی، وہ کہیں گے کہ ٹائم نہیں ہے، اللہ کا نام جاننے کے لیے، اس کی صفت جاننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آج، اتنے مصروف ہو گئے آپ۔ کیا ہی افسوس کی بات ہے، دیکھیے جس رزاق کا کھاتے پیتے ہیں، اسی رزاق کی تعریف کے لیے، سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور گھنٹوں بیکار کی باتوں میں ٹائم ضرور لگائیں گے۔ یہی غفلت ہے، دیکھیے یہی غفلت ہے، اسی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمزوری آتی ہے، اور ایک کمزوری کی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے دعاؤں میں وہ تاثیر ختم ہو گئی، ورنہ دعا مانگے تو آپ کو کیا نہیں ملتا، دعا مانگے تو کیا نہیں ملتا آپ کو، جو زبان سے نکالو گے وہ ہو جاتا ہے، یہ مقام پر بندہ پہنچ سکتا ہے۔ دعا بھی نہ کرو، دل میں محسوس کرو تو بھی رزاق اس کو پوری کر دیتا ہے۔ کامل یقین جب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو پورے کر دیتا ہے، یاد رکھیے، زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو پورے کر دیتا ہے، جو بندہ کامل یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ یقین کو پختہ کرنا ہے۔ یہ اسماء الحسنہ کے سیشن سے مقصد میرا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے کوئی بیان یا کوئی لیکچر دے کے مجھے ٹریننگ، یہ لیکچر دینا نہیں ہے یہاں پر، میں آپ کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یقین جو ہے دنیائی اسباب سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کامل ہو جائے۔ اسی لیے اس کو ہم ایک فریکوینسی کے ساتھ رن کر رہے ہیں، نہیں تو بیان ہوتا تو بس ایک اجتماع کے طور پر الگ الگ ٹاپک اٹھاتے، بیان کر دیتے، ختم ہو جاتا، اس کے بعد یہ پتا نہیں کہ کیا ہوا، سننے والوں کا کیا ہوا، کیا ہے کیا نہیں، کچھ پتا نہیں۔ میں ویسے نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک منزل، ایک مقصد ہم اٹھا لے کہ یہ ہمارا مقصد ہے، اب اس راستے پہ چلے، اس کے پیچھے محنت کرے اور منزل تک پہنچے، اور تب تک دم نہ لے جب تک منزل نہ مل جائے۔ تو اب یہ سیشنز جب تک ہم چلاتے رہیں گے، تب تک چلاتے رہیں گے جب تک ہمیں منزل نہ مل جائے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل معرفت الہی ہے، جب تک ہم اللہ کو نہ پالے ہماری محنت چلتے رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ مل گیا تو پھر سب کچھ مل گیا، دنیا کو لے کے کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے دنیا کی کیا ویلیو ہے بتائیں؟ دنیا کی اللہ کے سامنے کیا ویلیو ہے؟ یہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ایک مری ہوئی بکری تھی، سڑ گئی تھی، پوچھا کہ ابو ہریرہ اس بکری کو میں بیچوں گا تو کیا قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بکری تو مر گئی، سڑ گئی، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے، یہ تو بیکار چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قیمت یہ مری ہوئی سڑی ہوئی بکری سے زیادہ کم ہے، زیادہ بیکار ہے۔ ایک بکری جو مر گئی، سڑ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اہمیت اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اب ہم اس دنیا کے پیچھے دیوانے ہوئے بیٹھے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا مقصد دنیا نہیں، ہمارا مقصد رب العالمین ہے، اور اس کے نزدیک جنت کی بھی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جنت بھی اس کی ایک مخلوق ہی ہے، ہم مخلوق کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم خالق کے پیچھے جائیں گے۔ ہمیں خالق چاہیے، جنت بعد میں، پہلے کون؟ پہلے خالق چاہیے، پہلے رزاق چاہیے ہم کو، اس کے بعد سب دے دے، جو تو دینا چاہے دے دے مولا، لیکن ہمیں پہلے تو چاہیے۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا پڑے گا، اور نبی تک پہنچنا ہے تو آل نبی تک پہنچنا پڑے گا۔
आले नबी तक पहुंचना है तो फिर अल्लाह के औलिया तक पहुंचना पड़ेगा। जो वली तक पहुंचा वो अली तक पहुंचा, जो अली तक पहुंचा वो नबी तक पहुंचा, जो नबी तक पहुंचा वो अल्लाह तक पहुंचा। यही तरीका है, दूसरा शॉर्टकट नहीं है, दूसरा कोई और शॉर्टकट नहीं। विलायत के सारे रास्ते मौला अली से खुलते हैं, याद रखिए। और मौला अली आपको अल्लाह के नबी से मिलाते हैं और नबी अल्लाह से मिलाते हैं, यही तरतीब है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं जैसे तुम्हारा मौला हूँ, अली तुम्हारा वैसे मौला है। मन कुंतु मौला अली, ये फेमस हदीस है। तो अली तक पहुंच गए तो नबी तक पहुंचेंगे, नबी तक पहुंचे तो फिर अल्लाह तक पहुंचेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे मैं अल्लाह को डायरेक्ट पाऊंगा। वैसे गैर मुस्लिम भी लोग हैं जो अल्लाह को डायरेक्ट पाने की कोशिश करते, क्या अल्लाह मिल जाता है आपको? तो ईमान मुसलमानों का फर्क, गैरों में फर्क यही फर्क है ना, वो भी तो अल्लाह की इबादत करते हैं किसी और शक्ल में। उनमें और हम में फर्क यही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्क है। तो नबी को नहीं मानते, हम नबी को मानते, यही हमारा ईमान है। उनका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, वो ये मानते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उन लोगों ने बात को तस्लीम की थी कि वो अल्लाह को मानेंगे, नबी को नहीं मानेंगे, लेकिन इससे ईमान मुकम्मिल नहीं होता। अल्लाह को भी मानना है, नबी को भी मानना है, तभी ईमान मुकम्मिल होता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज ये कामिल यकीन की जो बात है, सबसे पहली चीज हमको करना क्या है, जो जिक्र अस्कार मैं आपको जो दे रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये जिक्र से होता क्या है? ये जिक्र से ये नहीं होता कि आपको ढेर सारे नेकियां मिल रहे हैं, इसके पीछे नहीं जाना है। जिक्र इसलिए दिया जाता है कि आपके अंदर की जो नफसानी ख्वाहिशात है, दुनिया की तरफ जो रुझान है, दुनिया पर जो यकीन आपका है, जो भरोसा दुनिया पर है, मखलूक पर है, इसको गंदगी मानी जाती है, दिल का मैल माना जाता है। जिक्र इसलिए दिया जाता है कि वो सारे मैल को साफ कर दिया जाए। जब ये अंदर का पूरा मैल साफ होता है तो तब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे आपके दिल के पर्दे खुलेंगे, फिर अल्लाह का दीदार होगा। आपके दिल में, आपके हमारे दिल में 70,000 हिजाब होते हैं, और बंदा जब जिक्र करता है तो हर लेवल पे 10,000 हिजाब खुलते हैं। इसके 7 स्टेजेस है, हर स्टेज पे 10,000 पर्दे खुलते हैं। जब सारे 70,000 पर्दे खुल जाते हैं तब उसको अल्लाह का दीदार हो जाता है। तो ये पर्दे खुलने के लिए शर्त ये है कि इसके अंदर पहले दिल खाली हो जाए, दिल के अंदर कोई और चीज ना रहे। दुनिया की मोहब्बत, मखलूक की मोहब्बत दिल में ना रहे, खाली कर दे इसको। उसके बाद दिल जब साफ हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे आपके यकीन में इतनी, आप कामिल यकीन वाले बनेंगे, तब आप जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। वो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने ऐसा कहा, ये अमल आपने बताया था कि आप ये तहज्जुद में उठो, इतनी जिक्र करो, ये दुआ करो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, इतने बार ये पढ़ो। तो बहुत दिन करने के बाद फिर आके मुझे बोलते हैं कि सर इतना जिक्र कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ नहीं होता, क्या किया जाए? इसका जवाब आप सुन लो। ये बिल्कुल ऐसा है कि जिक्र मसलन देखिए, एक बहुत बड़ा घड़ा है पानी का जो खाली है। अब इसमें मैं दूध डाल रहा हूं, जिक्र को समझिए दूध है, ये घड़े में मैं दूध डाल रहा हूं, घड़ा भर भर गया दूध से।
لیکن اب اس دودھ کے گھڑے میں آپ نے ایک قطرہ بھی غلاظت کا ڈال دیا تو پھر اب وہ دودھ نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، بیکار ہو جائے گا، پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہے لوگوں کا، جو ذکر، اذکار، 1000 مرتبہ درود پڑھ رہے، 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کر رہے، 5000 مرتبہ کر رہے، 10,000 مرتبہ ذکر کر رہے، سب کرنے کرانے کے بعد پھر بول رہے کہ کچھ نہیں فائدہ ہو رہا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، مشاہدہ نہیں ہوتا، سلوک طے نہیں ہوتا، دیدار الہی نہیں ہوتا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں میل اگر ہو، پھر اس کے ساتھ ذکر بھی ہو رہا ہے، دنیا کی بھی خواہشات ابھر رہی ہے، گندگی دنیا کی ابھر رہی ہے، وہ بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، دو مکس ملا کر آپ کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو اس میں الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سٹیج 1، لیول 0، 1 کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ ذکر کرتے کرتے نافرمانیاں کرنا بند کر دیتے، اس کے بعد پھر کیفیات بدلتے ہیں، اس کے بعد ان سے لغزشیں، غلطیاں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، جیسے کہ کسی بے وجہ کسی پر ڈانٹ دیا، غصے میں آ گئے بے وجہ، غفلت ہو گئی، وضو ٹھیک طرح سے نہیں کیا، یا نمازیں پڑھ رہے، ذکر کر رہے، سب کر رہے، لیکن قرآن کی تلاوت کو ابھی تک تجوید نہیں سیکھا انہوں نے، برے کام تو بند کر دیے لیکن تجوید سے ابھی نہیں پڑھتے، غافل ہے، کہتے تو نہیں بعد میں پڑھیں گے، دیکھیں گے، تجوید نہیں آتی، سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھتے، اللہ کا نام لینا نہیں آتا صحیح، غافل ہے، گناہ بند ہو گئے لیکن غفلت میں آج بھی ہے۔ یہ سٹیج 2 پہ ہوتے ہیں، وہ غفلت سے ان کو نکلنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، میں ایسے غافل نہیں رہوں گا، تو وہ غفلت سے نکلتے ہیں، پھر تجوید سیکھتے ہیں، نماز کی جو غلطیاں ہو رہی اس کو سدھارتے ہیں، غسل وضو کے طریقے سدھارتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں لوگ۔ نیکسٹ لیول پہ بھی اور تھوڑی غلطیاں ہوتی ہے، کیسے؟ جو غلطی نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے غلطی، مثلا دیکھیے وضو کر رہے ہیں، وضو میں پانی ضائع ہو رہا ہے، وہ بھی گناہ ہے، غفلت کی وجہ سے کر رہے ہو لیکن گناہ ہے، تو سر کا مسح کر رہے ہو، نل کھلا چھوڑ دیے، پانی ضائع ہو گیا، آپ کو کلی کرنے کے لیے آپ کو صرف جو ہے اپنے ایک چلو پانی لینا ہے، تو نل کھلا چھوڑ دیا اور آپ نے پانی ہاتھ میں بھرا اور وہ اوور فلو ہو گیا، وہ بھی آپ نے ضائع کر دیا، وہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی غفلت، یہ بھی غفلت کی نشانی ہے، غافل ہو کہ وہ پانی کو ضائع کر رہے ہو، اور پانی کو ضائع کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ یا حقوق نہیں ادا کر رہے ہو، بیوی کے حقوق، یعنی اتنا ذکر کر رہے ہو، اتنی عبادت کر رہے ہو کہ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے ہو، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، یہ بھی غفلت ہے، اللہ نہیں پسند کرتا اس کو، دینا پڑے گا آپ کو، ان کا بھی خیال رکھنا فرض ہے آپ کو، یہ فرض ہے آپ کے اوپر، یہ صرف نمازیں پڑھتے ہی جا رہے ہو، بیوی کو دیکھتے ہی نہیں ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ سٹیج 3 پہ ہو سکتی ہے، یہ ساری ایسی غلطیاں ہو سکتی، پھر وہ بھی سدھارتا ہے، یعنی ساری تعلیمات، سارا ایجوکیشن بندے کو الہام کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اس کو اللہ بتاتا ہے دیکھو یہ تم سے غلطیاں ہو رہی، یا نہیں تو پھر کسی سے، جیسے میں آپ کو لیکچر میں بول رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ وہ احساس دلا رہا ہے، اب جو بھی سٹیج پہ اس وقت ہو آپ، سٹیج 1، 2 یا 3، یہ ضرور سمجھ جائے کہ اللہ آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ آپ جو سٹیج پر ہو یہ غلطیاں آپ سے نہیں ہونی چاہیے، یا خواب کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہے کہ خواب میں آپ کو ایسی چیزیں بتاتے، جیسے کہ آپ کی کوئی سنت ترک ہو رہی ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کو نظر آ جائے خواب میں، لیکن عجیب و غریب طریقے سے نظر آئے، مثلا جیسے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسے بھی دیکھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، شیو کری ہوئی ہے چہرے پہ، چہرہ دیکھ رہے لیکن چہرے پہ داڑھی نظر نہیں آتی ان کو، اب وہ حیران ہو کے پوچھتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن چہرے پہ داڑھی نظر نہیں آ رہی تھی، پاسبل ہے
اس لیے ہوتا ہے یہ خواب ایسے ذکر کرنے والوں کے لیے، وہ اشارہ ہوتا ہے کہ تم سنت کوئی ترک ہو رہی ہے تم سے، تو وہ ہم کو اشارہ ہوتا ہے کہ تمہاری سنت چھوٹ رہی ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو آئینے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خواب میں آ کے بتاتے ہیں، ہماری غلطی کو بتاتے ہیں، یہ تم سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ اور اوپر کے درجے پہ چلے جائے تو پھر الگ الگ اس میں چینجز، اب وہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک وہ غلطی نہیں مانی جاتی، لیکن وہ لیول پر ان کو غلطی مانی جاتی ہے۔ جیسے نفل چھوٹ گئی تو اس کو وہ ان کے نزدیک بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ وضو کرتے وقت پیروں کی انگلیوں میں، چنگلیوں میں ہم جو کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں، وہ چھوٹ جائے، اس کو بھی لیول 3 4 پہ جو ہوتے ان کے لیے وہ گناہ مانا جاتا ہے، گناہ مانا جاتا ہے۔ اور اوپر چلے جائے تو خیال آنے پر بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ بہت بڑا گناہ کر دیا۔ جیسے غوث اعظم کو خیال آیا تھا کہ میں فجر کی نماز دیر سے پڑھوں، خیال آیا، تو خیال کو انہوں نے کہا کہ یہ خیال آنا ہی، انہوں نے کہا کہ یہ خیال آیا ہی کیوں مجھے؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اب انہوں نے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ساری قرآن کی تلاوت انہوں نے کی، تاکہ دوسری مرتبہ ایسا خیال ہی نہ آئے مجھے۔ تو جیسے جیسے آپ کے لیولز اوپر جاتے رہیں گے، آپ کو تعلیمات ہوتے رہیں گے، یہ جب جا کے آپ کا یہ دودھ ہے کھڑا، اس میں گندگی نہیں گرے تو پاک صاف رہے گا۔ جب آپ جو بھی دعا مانگیں گے، مانگنا ہی کیا، آپ دل میں سوچیں گے یا زبان سے نکال بھی دیں گے، وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ذمہ دار ہم خود ہے کہ اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے ذمہ دار ہم خود ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو دل کے اندر میل، جو گندگی ہے، وہ دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے۔ یہ غلطیاں نہ کرے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ دن پہلے، آخری بات کہہ رہا ہوں، کہ کچھ دن پہلے ایسا معاملہ ہوا کہ کسی نے دعا کروائی ان کی کامیابی کوئی کام کی وجہ سے، تو میں نے کچھ عمل ان کو بتایا تھا اور انہوں نے کیا، وہ کر بھی رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کام پورا ہو گیا، وہ فوراً کیا ہو گئے، غافل ہو گئے اور پھر جو ہے غلط راستے پہ نکل گئے۔ جیسے ہی وہ غلط راستے پہ گئے، جو کام پورا ہو گیا تھا پھر الٹا ہو گیا پورا۔ اب رونے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ میں سمجھا تھا کام بن گیا میرا، میں تو خوش ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ کیا ہو گیا، الٹا کیوں ہو گیا؟ الٹا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ پہلے تم ذکر کرو گے، عبادت کرو گے، دعا کرو گے، کام بن جانے کے بعد پھر تم جو ہے واپس وہی راستے پہ جاؤ گے۔ یہ حرکتیں نہ کرے، خود کے پیر پہ کلاڑی مارنا اس کو کہتے ہیں، ایسی غلطیاں نہ کرے۔ غلطی ہو جاتی ہے اور بات ہے، لیکن کام ہو جانے کے بعد ذکر چھوڑ دیں گے، اذکار چھوڑ دیں گے، پھر بعد میں وہی راستے پہ نکلیں گے۔ جب تک کام نہ بنے ذکر کریں گے، کام ہوتے ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ ہم مطلب کے لیے ذکر نہیں کرتے نا، ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ چاہیے ہم کو، دنیا نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کیا کرے، سیشن سے اسی طرح جمے رہے اور آپ سب اس کے پیچھے محنت کریں۔ محنت کس چیز پہ کرے کہ جو آپ اس سیشنز میں سیکھ رہے ہو، آپ کا کام ہے یہ علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ آپ کے گھر کے افراد ہو، پڑوسی ہو، جو آپ کی بات سنتا ہے آپ اس کو بٹھا کے سمجھائے، بار بار سن سکتے اس کی ریکارڈنگ آپ۔ اور جو ذکر میں آپ کو دیا ہوں، بتایا ہوں، یہ ذکر سلوک میں آپ کثرت سے کیا کریں۔ جمعرات، جمعے کو بھی ذکر کے سیشنز ہوتے ہیں، آپ خود بھی اٹینڈ کریں، دوسروں کو اٹینڈ کروائے۔ اگر کسی کو ذکر سلوک کا طریقہ ابھی بھی نہیں معلوم ہے، کوئی نئے ہے، تو واٹس ایپ کے گروپ میں ہوں گے، آپ اس میں میسج کر دیجئے، میں آپ کو اس کی ایک ریکارڈنگ ہے میرے پاس، سلوک کا طریقہ جو ہے وہ میں ریکارڈنگ بھیج دیتا ہوں، آپ سن لیجئے، اسی طریقے سے آپ ذکر کرتے رہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کل کے سیشن میں ملاقات ہوگی۔
دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب من نفسی واہلی من الماء البارد۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك، أنا على هديك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔